بھارت کا پاکستان سے سنتاس معاہدے کے تحت سیلاب کے معاملے پر رابطہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت نے دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ بھارت کی طرف سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیش کی اطلاع دی گئی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ پہلی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے توی سے چناب میں آنے والا سیلابی ریلا گجرات، منڈی، بہاؤالدین، چنیوٹ اور جنگ سے ملحقہ علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ظفروال میں نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی متعدد دیہاتوں میں داخل۔ ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل زیر آب، انتظامیہ کی متعدد دیہات کو خالی کرنے کی ہدایت۔ جہلم میں شدید بارش سے برساتی نالے بپھر گئے، قریبی آبادیاں متاثر۔ سکھر بیراج کے مقام پر 2 روز سے درمیانی درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ گوٹکی میں سیلاب سے کئی دیہات زیر آب۔ خانپور میں دریائے سندھ کے سیلابی پانی سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں اضافہ، سپل ویز اوپن۔ حالیہ بارشوں سے ندی نالے بپھر گئے، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے قصور کے درجنوں دیہات زیر آب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں ووکا پتن کے مقام پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ سیلابی ریلے سے موزہ سنتیکا میں متعدد دیہات کا بہاول نگر سے زمینی راستہ منقطع۔ پاک پتن میں ستلج کے سیلابی پانی سے 60 سے زائد آبادیاں متاثر۔ آرے والا اور برے والا میں بھی سیلابی پانی کی تباہ کاریاں، درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ۔ احمد پور شرکیہ میں دریائے ستلج کا پانی پہوڑا والا پتن کے قریب رہائشی بستیوں میں داخل۔ بھاولپور میں دریائے ستلج کے بہاؤ میں تیزی، سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ پاکستان رینجرز سیلاب متاثرین کی مدد میں سرگرم۔ پنجاب رینجرز کا سرحدی علاقوں میں ہنگامی ریسکیو آپریشن۔ گنڈا سنگھ والا میں سیلاب میں پھنسے افراد کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات نئے دور میں داخل۔ دونوں ملکوں میں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس ہولڈرز کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے امور خارجہ کی شرکت۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام کے MOU پر دستخط۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی و تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر بات چیت۔ سار کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر غور۔ پاکستان کا اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بنگلہ دیش کے 500 طالب علموں کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس سے اہم ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ علاقائی ترقی، غربت کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا براہ راست پروازوں، کاروباری روابط کی بحالی پر زور۔ نئے تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد یونس نے پاکستان میں سوشل بزنس ماڈل کے فروغ پر آمادگی ظاہر کی۔ علاقائی استحکام اور اقتصادی شراکت پر تعاون بڑھانے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی و اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین کی ملاقات۔ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملے۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار کے 13 برس بعد ڈھاکہ کے سرکاری دورے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون و پاک چین دوستی اور تعاون کے مضبوط محافظ ہیں۔ فیلڈ مارشل سے چینی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات پر چین کا بیان۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ کی ملاقات میں گفتگو۔ وانگ زی نے
کہا کہ دنیا کے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات نہایت سود مند ہے۔ دونوں ملک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین کو پاکستان کا کہانی دوست قرار دے دیا۔ سید عاصم منیر نے ملاقات میں کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔ مانسون بادلوں کی سندھ میں انٹری، مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ سکھر میں مانسون کی پہلی بارش، نڈیرو اور نواحی علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 60 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا ڈی آئی خان میں بارشوں سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف اور امداد کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مصیبت کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہے۔ گلوف کی پیشگی اطلاع دینے اور سینکڑوں جانیں بچانے کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد آنے کی دعوت۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم خصوصی انعام سے نوازیں گے۔ محمد خان انصار اور وسیعت خان نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ قوم کو ان ہیروز پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ علاقے غزر اور شانگلہ میں امدادی کارروائیاں۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں میڈیکل اور فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹ بھی تقسیم۔ پاک فوج کے جوانوں نے ریشم اور اطراف میں پھنسے سیلاب زدگان کو راشن پہنچایا۔ متاثرین کی جلد بحالی کے عزم کا اظہار۔ علاقے کے عوام کا پاک فوج کی فوری اور عملی مدد کو زبردست خراج تحسین۔ دیر بالا میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 5 خوارج جہنم باسل ٹارگیٹڈ آپریشن فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شہری شہید، 8 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ جاں بحق شہری یار محمد کی نماز جنازہ پولیس لائن دیر بالا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید کی میت پر پھول چڑھائے گئے۔ نماز جنازہ میں پولیس کے اعلیٰ افسران، جوانوں، شہید کے لواحقین اور علاقہ معززین نے شرکت کی۔ شہید یار محمد قوم کے سچے ہیرو ہیں۔ شہید کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈی پی او دیر بالا سید محمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ حکام نے مریم نواز کی اوساکا ایکسپو میں دلچسپی کو خوشائند قرار دے دیا۔ پنجاب قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے ہنرمند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پویلین پر لاکھوں وزٹرز کی آمدنیاں دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزدور دوست پالیسی، صنعتی کارکنوں کو فلیٹ کے الاٹمنٹ کا سلسلہ جاری۔ درخواست طلب انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی بیواؤں کے لیے بھی 3% کوٹا مختص۔ معذور ورکرز کا بھی فلیٹ الاٹمنٹ میں 2% کوٹا ہوگا۔ لاہور اور قصور کے مصنوعی اور صنعتی ورکرز سے فلیٹ کی الاٹمنٹ کے لیے درخواست طلب کر لی گئیں۔ درخواستیں جمع کرانے کے لیے 8 ستمبر۔ ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل ہوگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر بروز ہفتہ منائی جائے گی۔ مرکزی روایت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔